بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اور اگر آپ کو ان کا منہ موڑے رہنا بھاری معلوم ہوتا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کو ان کا منہ موڑے رہنا بھاری معلوم ہوتا ہے، تو اگر آپ زمین میں جانے کے لیے سرنگ، نفقاً فی الارض، زمین میں جانے کے لیے سرنگ، او سلماً فی السماء، یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو پھر آپ ان کے منہ مانگا معجزہ ان کے پاس لے آئیے اگر استطاعت رکھتے ہیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ان کا منہ مانگا مطالبہ یعنی معجزہ ان کے پاس آپ لے آئیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو پھر تم سب ہرگز نادانوں میں شامل نہ ہوتے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب مضمون ہے. آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے شمار مرتبہ معجزے مانگتے رہے، مطالبے پر مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، ہمیں معجزہ دکھاؤ. مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ کم ہی کیا یہ معجزہ ہے، یا یہ کہیے کہ یہ کیا چھوٹا معجزہ ہے قرآن کریم کا نازل ہو جانا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فصیح و بلیغ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ کوئی تھوڑا معمولی معجزہ ہے؟ یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کا لانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
بالکل امی تھے، ان پڑھ تھے، کچھ بھی جانتے نہیں تھے، اور جب کچھ بھی نہیں جانتے اب یکایک ایک انسان کا اس طرح کلام پیش کرنا لوگوں کے سامنے، اس طرح قرآن کریم کو تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے سنانا، وہ بھی بلیغ انداز میں، فصیح اور بلیغ انداز۔ فصیح اور بلیغ کا مطلب بہترین قسم سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ کوئی معمولی تھوڑی ہے۔ یکایک ایک آدمی اس طرح پڑھنے لگے، تلاوت کر کے لوگوں کو سنانے لگے، معلوم ہوگا تو ظاہر بات ہے یہ تو ایک کوئی معجزہ ہی ہے۔ تو مفسر نظام فرماتی ہے کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے قرآن کریم کا اللہ کے پیغمبر پر نازل ہونا اور اللہ کے پیغمبر کا لوگوں کے سامنے بہترین انداز میں تلاوت کر کے پیش کرنا، یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں تھا۔ اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر اس قرآن کریم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ عرب کے اندر کیسے کیسے بلیغ اور فصیح انداز کے شاعر گزرے ہیں کہ انسانوں کی نسل کا، انسانوں کے نسب نامہ نہیں بلکہ انسانوں سے بھی آگے بڑھ کر گھوڑوں کے بھی جو ہے نسب نامہ بیان کر دیتے تھے۔ تو کتنے دل و دماغ والا انسان عرب کا ہوتا ہوگا۔ تو یہ یکایک ایک پیغمبر کی زبان پر یہ قرآن کی تلاوت ہونا یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں تھے، لیکن تب بھی جو یہ کفار مکہ طرح طرح کے مطالبے حضور سے کرتے تھے کہ ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشفقانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے اعراض سے رنج مت ہوئیے، یہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، منہ موڑ لے رہے ہیں، آپ ان سے تکلیف میں نہ رہیے، آپ ان کے بارے میں زیادہ غم مت کھائیے۔ ہم نے ان کے دلوں کو ٹٹول لیا ہے، جانچ لیا ہے، یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کتنے ہی آپ معجزے ان کو لا کر دکھا دیں، یہ لوگ ایمان کبھی لانے والے نہیں ہیں۔ جیسے کہ پہلی بھی اس قسم کی آیتیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کچھ بھی لے کر آئیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر ہر قسم کا ایک ایک معجزہ یہ دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ جو ہے ان کے بارے میں زیادہ غم مت کھائیے۔ یہ ایک مشفقانہ انداز میں حضور سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ غم مت کھائیے، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اگر اصل میں یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ یہ لوگ اگر کوئی مطالبہ کر رہے ہیں معجزہ کا، تو اگر دکھا دیا جائے تو شاید کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائے۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر کتنا شفقت والا معاملہ ہوتا ہے، تو حضور تو سارے انسانوں کے روحانی باپ ہیں، تو یہ کفار مکہ کے بارے میں خیال آتا تھا کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، شاید کہ یہ لوگ ایمان لے آئے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ خیال حضور کے اندر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے، آپ کیوں غم کھا رہے ہیں اس کے بارے میں، ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن تب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرمائشی مطالبے ان کے پورے کر دیے جائیں، تو اگر آپ کے اندر بس ہے، طاقت ہے، تو آپ دکھائیے۔ آپ کے اندر اگر بس ہے، طاقت ہے، تو آپ زمین کے اندر سرنگ لگا لائیے، سرنگ بنا دیجیے، وہاں سے لے کر آئیے۔ اور اگر سرنگ آپ کے بس میں نہیں ہوتا ہے تو پھر آسمان میں چڑھ جائیے آپ کسی سیڑھی کے ذریعے سے، اور یہ کام آپ کر نہیں سکتے، آپ سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکمت کے خلاف ہے۔ جو بھی کروں گا میں ہی کروں گا، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جو بھی ہوگا میرے سے ہی ہوگا، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ پھر اپنے طاقت سے یہ کام کیجئے، اور آپ کرنے والے نہیں ہیں۔
اور یہ کام حکمت کے خلاف بھی ہے، کیونکہ میں ان کو ٹٹول چکا ہوں۔ آپ ان کے پاس اگر منہ مانگا کچھ بھی لے کر آئیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے پیغمبر کو یہی مشفقانہ انداز میں خطاب کیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں زیادہ غم مت کھائیے۔ ہاں اگر ان کے اندر طلب حق ہوتا، طلب اگر حق ان کے اندر ہوتا تو دنیا کے اندر بے شمار چیزیں اللہ کو سمجھنے کے لیے بکھری پڑی ہے۔ یہ سورج کا نکلنا یکایک صبح کو یہ کوئی معمولی نشانی ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ سورج ہر وقت نہیں نکلا رہتا، وقت پر نکلتا ہے، معلوم یہ ہوا یہ اللہ ہی نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کا آنا، دن کا آنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کو سمجھنے کے لیے بے شمار نشانیاں بکھرے پڑے ہیں۔ اگر طلب حق کے خاطر کوئی اگر اللہ کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، تو ان کے اندر کوئی طلب حق نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے بارے میں زیادہ غم مت کھائیے۔ اگر کسی کو حق کو سمجھنا ہوتا تو معمولی نشانیاں دیکھ کر ہی سمجھ لیتے۔ اسی طریقے سے اور ایسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے امتحان ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے، اور امتحان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کتاب نازل کیے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے سمجھو۔ تو اللہ کو سمجھنے کے لیے آسمانی کتابیں ہی بہت ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہے، اس کو جو ہے سمجھ لو۔ اور سمجھانے کے لیے صرف کتاب ہی نہیں بھیجے ہیں، پیغمبر کو بھی بھیج دیے ہیں کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ کتاب کے اندر کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہوتے ہیں، دین کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مہربانی کے پیغمبروں کو بھی بھیجے ہیں۔ تو اگر سمجھنا ہوتا حق کو تو یہ لوگ سمجھتے، لیکن ان کو سمجھنا ہی نہیں ہے اور اللہ پر ایمان ہی نہیں لانا، لہذا آپ ان کے بارے میں زیادہ غم مت کھائیے۔ آگے فرما رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم چاہتے تو ان کو جو ہے زبردستی ہدایت پر جمع کر دیتے، ہدایت پر زبردستی ہم جمع کر سکتے تھے، لیکن یہ دنیا امتحان گاہ ہے، زبردستی ہم اگر کسی کو کریں گے تو لوگ کہے گا اللہ نے تو کوئی اختیار انسان کو دیا ہی نہیں، زبردستی ہر کام میں کرا رہے ہیں ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے زبردستی اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت پر لے آتے، کوئی بھی دنیا میں کافر ہوتا ہی نہیں، لیکن زبردستی ہم نے کسی کے اوپر نہیں کیا ہے۔ انسان کو خود اپنے عقل سے فیصلہ کرنا کہ کون سا دھرم صحیح ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، وہ کس سے کرنا؟ اپنے خود عقل جیسی پونجی سے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے عقل دیا ان کو بہترین چیز، یہ اس عقل کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو خود فیصلہ کرنا۔ اور فرما رہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اگر ہم زبردستی کرتے تو پھر کوئی جاہل اور نادان دنیا میں ہوتا ہی نہیں۔ لہذا جو بھی کرنا ہے اپنے عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ دین اور مذہب سچا کون ہے، وہ خود انسان فیصلہ کرے، اس لیے کہ ہم نے ساری چیزیں سمجھانے کے لیے جو ہے اہتمام اور انتظام کر دیا، خود اپنا فیصلہ کرے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اسی کو فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ قبول کرنا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں، یسمعون وہ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، طلب حق کی خاطر وہ سنتے ہیں، طلب حق لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد سنتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے بے شمار لوگ کافر ہوتے ہیں کہ جو کافر رہے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو طلب حق ہوتا ہے۔ کتنے صحابہ مسلمان ہوئے، کفار مکہ میں کتنے بڑے بڑے کفار تھے، ابو سفیان کتنا بڑا کافر تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا بڑا کافر تھا، لیکن طلب حق کے ساتھ حضور کی باتیں سننے آئے تھے، مسلمان ہو گئے، ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ والموت یبعثہم اللہ، اور جہاں تک موت کا تعلق ہے یبعثہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ قبروں سے زندہ کریں گے۔ یبعثہم اللہ، اللہ ہی قبروں سے ان کو اٹھائیں گے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر ان سب کو انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں پر حقیقت کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن وہاں کا سمجھنا کوئی فائدہ نہیں۔
جو بھی کچھ سمجھنا ہے، جو بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، وہ دنیا میں فیصلہ کرنا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اپنے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں نشانیاں ان پر اتاری گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے جواب میں، قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، آپ کہیے پیغمبر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، اتارے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کوئی نشانی ان پر اتاری جائے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس کا جواب بھی دیا اور بتایا بھی گیا کہ دیکھو یہ ان کا منہ مانگا مطالبہ پورے نہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب منہ مانگا مطالبہ کوئی کرے، کوئی نشانی مانگے اور اس پر نشانی پر مطالبے ان کو پورے بھی کر دیے جائیں، فرمائشی مطالبہ ان کا پورا کر دیا جائے، اگر نہ ماننے اس کے بعد بھی، اگر اس کے بعد نہ مانے، اس کے بعد بھی پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو پھر ان کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ منہ مانگا مطالبہ کرے بھی اور اللہ تعالیٰ دے بھی دے اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے، سنت اللہ یہی ہے، اللہ کی عادت یہ رہی ہے کہ جب کسی کو کوئی نشانی دکھائی گئی ان کے مانگنے پر پھر اس کے بعد پھر گیا تو پھر ان کا حشر بہت برا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کفار مکہ پر عذاب عام نہ دے، کہ ایسا عذاب نازل نہ کرے کہ سب ہلاک ہو جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ عذاب عام میں کفار مکہ کو مبتلا نہ کرے، جیسے اور قوموں کو کیا، جیسے قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، جتنی ساری قومیں فرمائشی مطالبے کیے اور ان کے مطالبے پورے بھی کیے اللہ نے، اور اس کے بعد پھر گئے تو اللہ نے ان کا حشر بہت برا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کو اس طرح عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ تو یہ اللہ کا دستور رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، اللہ میری امت کو، حضور کی امت میں سب ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، غیر مسلم، سب کے سب حضور کی امت میں ہیں۔ تو حضور نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میری امت کو دیگر امتوں کی طرح، دوسری امتوں کی طرح عذاب عام دے کر ختم نہ کرنا۔ تو یہ اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں مکے کے لوگوں کو عذاب دے سکتا ہوں دوسرے قوموں کی طرح، جیسے میں نے پہلے قوموں کو ہلاک کیا، لیکن حضور پر شفقت اور مہربانی میری ہے، اور حضور کی وجہ سے حضور کی امت پر میرا شفقت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کفار مکہ کو ایسا عذاب میں نازل، ایسا عذاب دے کر بالکل ہلاک و برباد کر دوں، یہ نہیں چاہتا۔ تو ان کافروں کو چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے فرمائشی مطالبے پورے نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ ہے نہیں، یا اللہ کے پیغمبر یہ سچا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میں قادر ہوں، لیکن تمہارے لیے بے شمار دلائل ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے اس پیغمبر کو نبی سمجھنے کے لیے بے شمار دلائل ہیں، اس پر غور و فکر کرو اور اس پر عمل کر کے اللہ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآن کریم کی آیتوں سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔